الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، جنگل کی دنیا میں لا تعداد قسم کے جانور پائے جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک کی اپنی جسامت اور طرز زندگی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں کہ جنگل کا سب سے بڑا جانور کون سا ہے تو یقینی طور پر ہم سب کے ذہن میں ہاتھی کا نام آئے گا۔ یہ قدرت کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کا نام قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ ہاتھی کو انسان دوست جانور بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہاتھی ایک ایسا اکیلا جانور ہے کہ جو اپنے ساتھیوں سے زبان کے ذریعے یا آواز کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے پاؤں کے کھروں سے رابطہ کرتا ہے، اور درپیش خطرات کے متعلق بھی ایسے ہی ایک دوسرے کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ ہاتھی دراصل ایک جذباتی جانور ہے جو کہ روتا بھی ہے، کھیلتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، اپنی پرانی یادوں کو یاد بھی کرتا ہے، اور پھر انسانوں کے ساتھ اس کا عجیب سا لگاؤ ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں دو ایسے انسانوں کا ہاتھی کے ساتھ رویہ اور سلوک، اور پھر ہاتھی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ تمام تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ہم سے اپنا رشتہ جوڑ لیجئے، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، بتایا جاتا ہے کہ چند دوستوں نے ہندوستان کے جنگلات کی سیر و سیاحت کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے ایک ہوشیار آدمی کو نصیحت کے لیے بلایا تو اس شخص نے نصیحت کی کہ سفر میں بھوک اور پیاس کی تکلیف پیش آتی ہے۔ پرخطر اور جنگلوں بیاباں کے علاقوں میں اگر کوئی چیز کھانے کو نہ ملے تو بھوک کو ختم کرنے کے لیے گھاس، درختوں اور پتوں پر، پھل اور پتوں پر گزارا کر لینا۔ جنگل میں ہاتھیوں کے نوزائیدہ بچے نہایت خوشگل اور موٹے تازے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں مار دے یا نقصان پہنچا دے تو پھر ہاتھی بدلے کے طور پر ان لوگوں کا پورے جنگل میں پیچھا کرتی ہے، انہیں تلاش کرتی ہے اور آخر کار ان لوگوں کو مار ڈالتی ہے جو ہاتھی کے بچوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ خبردار، بھوک کی شدت میں ہاتھی کے کسی بچے کو لقمہ نہ بنا لینا۔ اگر تم نے ایسا کیا، اس ہاتھی کے بچے کو بھون کر کھایا تو اس کی ماں ہتھنی آہوزاری سے آسمان سر پہ اٹھا لے گی اور پھر میں تمہیں زندہ ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ گھاس اور پتے کھا کر ہی گزارا کر لینا، مگر ہاتھی کے کسی بھی بچے پر کسی صورت حملہ ہرگز نہ کرنا۔ ناظرین گرامی، اس شخص نے ان سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہی آگاہ کر کے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب اگر تم نے لالچ میں آ کر میری نصیحت پر عمل نہ کیا تو پھر اس کا جو بھی انجام ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ اب یہ نوجوان اپنے سفر پر نکل پڑے تھے۔ دوست و احباب سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے۔ خد و نوش کا جو سامان وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ایک رات میں ختم ہو چکا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ وہ سارا دن چونکہ مسلسل چلتے رہے اور کہیں نہ رکے تو بھوک اور تھکاوٹ سے ان کے جسم نڈھال ہو چکے تھے۔ ہر کوئی کھانا دیکھتے ہی ان پر ٹوٹ پڑتا تھا اور سب نے معمول سے کئی گنا زیادہ کھانا کھایا، جس کی وجہ سے جو سامان وہ اپنے ساتھ کئی دنوں کے لیے لائے تھے وہ پہلے ہی ایک دن کے سفر اور ایک رات میں ختم ہو چکا تھا۔ اب دوسرے دن کی شروعات ہوئی اور انہیں پھر سفر کے لیے نکلنا تھا، لیکن انہیں جنگل ہی کے قریب ایک پہاڑ پر چڑھنا تھا۔ ان دوستوں نے فیصلہ کیا کہ پہاڑ کی چڑھائی چونکہ مشکل ہوتی ہے اور اسی کے دوران کہیں رک کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور نہ ہی کچھ آرام کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا موقع ہوگا کہ پہاڑ پر انہیں کھانے کے لیے کچھ ملے، تو کیوں نہ جنگل ہی میں سے کھانے کا کوئی انتظام کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد کھانا کھا کر پہاڑ چڑھنے کے لیے سبھی دوست نکل جائیں گے۔ تمام لڑکے کھانے کی تلاش میں نکل پڑے ہوئے، کیونکہ جو سامان وہ اپنی ساتھ لائے تھے اس کو وہ پہلی ہی ایک رات میں ختم کر چکے تھے۔ اب ان کا مقصد کچھ ایسا تلاش کرنا تھا کہ جس سے سب کے دن بھر کی بھوک مٹ سکے۔ ناظرین گرامی، ان دوستوں کی نظر آخر کار ایک ہاتھی کے بچے پر پڑی۔ ان کے دماغ میں ایک دفعہ تو اس ہوشیار شخص کی نصیحت ضرور آئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا
کہ یہ ہاتھی کا بچہ بالکل اکیلا ہے اور اس کی ماں آس پاس کہیں موجود نہیں، تو انہوں نے اس کو موقع غنیمت جانا اور کسی جنگلی بھیڑیے کی طرح وہ نوجوان اس ہاتھی کے بچے پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے اس کو سونڈ سے پکڑا، کسی نے اس کی ٹانگوں کو دبوچا اور کسی نے اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر اس کو نیچے گرا دیا۔ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ پٹ اس کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا اور ہاتھی کے بچے کا گوشت بھون کر خوب جی بھر کر کھایا۔ لیکن ناظرین، ان میں سے ایک نوجوان ایسا بھی ضرور تھا کہ اس نے بھوک تو کاٹ لی، لیکن اس عقل مند کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ نہ تو ہاتھی کے بچے کو ذبح کرنے کے عمل میں شامل ہوا اور نہ ہی اس کے بھنے ہوئے گوشت کا ایک بھی لقمہ کھایا، یہاں تک کہ اس نے تو گوشت کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ ناظرین گرامی، جب باقی دوستوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو اب ان پر نیند طاری ہونے لگی، لہٰذا انہوں نے کچھ آرام کرنے کے بعد آگے بڑھنے اور پہاڑ پر چڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس پر اتفاق ہوا تو سب دوست سو گئے۔ دوسری طرف ناظرین گرامی، وہ دوست جو اس سارے عمل میں کسی طرح سے شریک نہ ہوا تھا، وہ ابھی جاگ رہا تھا کہ نہ جانے کہاں سے اسے ہاتھی کے بچے کی ماں ہتھنی چیختی چلاتی چنگھاڑتی ہوئی ادھر آتی نظر آئی۔ اس نے جب ہاتھی کی ماں کو آتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ دانا شخص نے جو نصیحت کی تھی اور اس میں جو وعید اور سزا کے متعلق اس نے بتایا تھا، اب اس کا وقت آن پہنچا ہے، اور یہ یوں ہی اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی جگہ پر لیٹا رہا۔ ناظرین گرامی، اس ہاتھی کی ماں ہتھنی نے جب اپنے بچے کا خون دیکھا، اس کے جسم کی ہڈیاں ایک طرف پڑی ہوئی دیکھی، تو وہ شدت غم اور غیظ و غضب سے پاگل ہو گئی۔ ناظرین گرامی، وہ ہتھنی سب سے پہلے تو آگے بڑھی اور اس نوجوان کے قریب آئی جو ابھی تک جاگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ ہتھنی نے اپنی سونڈ بڑھا کر اس کو سونگھا تو اس کو اس نوجوان کے جسم سے اپنے بچے کی خون کی بو محسوس نہ ہوئی، لہٰذا اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا میرے بچے کے قتل میں ملوث نہیں ہے، اور وہ یہ سوچ کر آگے بڑھ گئی۔ پھر ہتھنی اس سوئے ہوئے نوجوانوں کی طرف بڑھی اور ان کے گرد اس ہتھنی نے 3 سے 4 چکر لگائے۔ ان نوجوانوں کے جسم میں سے ہر ایک کے جسم سے ہتھنی کو اپنے بچے کے خون کی بو آ رہی تھی۔ ناظرین گرامی، اس ہتھنی کے انتقام کی آگ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس نے غصے میں باز کے اوپر پاؤں رکھ کر انہیں کچل ڈالا اور باز کو اپنی سونڈ میں جکڑ کر اتنی زور سے دبایا کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ گھنے جنگل کی طرف دوڑ لگاتی ہوئی نکل گئی۔ ناظرین گرامی، یہ خلق خدا کے لیے پیغام ہے کہ اے اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے، اپنے ظلم سے باز آ جا، کیونکہ ظالم کے منہ کی بو سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچانے والا ہے، جبکہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی امت کو بارہا خاص طور پر تاکید کی کہ اپنے جانوروں کے ساتھ احسان اور نرمی کا معاملہ کرو۔ ناظرین گرامی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔